سبحان اللہ یا اللہ مہربانی فرمائے دے قانون مسجد حرام دے جڑے بھی ہیں مناسک ادا کرن دی سانو توفیق دے اللہ دا خلیل ہو کے بیان ہے توبہ لینا میری توبہ قبول فرما کہ رب دی ذات دا مقام دسے اللہ دے نبی ہے نبی تو معصوم ہے نبی تو معصوم انل خطا ہے وہ کس طرح تو توبہ کر رہے سانو تعلیم دیتی جا رہی ہے کہ جیڑے بڑے بھی بن جاؤ جدو مالک دی بار کہہ جاؤ میں ابراہیم ہو کے حاجت ہویا کھڑا تم ہی حاجت بن گیا سبحان اللہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم تیسری تے آخری تے پیاری دعا ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ ایک گھر میں بنا چھڑے ایتھے ان جس نبی دا ملاد ابراہیم جناب پڑھتا رہے آدم پڑھتا رہے نوح پڑھتا رہے یا اللہ میں خلیل ہو کے دعا پہ منگتا اس رسول نو ایتھے بھیج دے اس رسول نو ایتھے بھیج دے ربنا وبعث فیہم رسولا سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو لو با اختیار نبی منگیا آج کوئی وابی دیوبندی ایسی سوچ رکھن والا بندہ تھوڑے سامنے آ جاوے وہ عموماً آپ دن نبی کچھ نہیں کر سکتا ملک کچھ نہیں کر سکتا انہوں ابراہیم کی دعا سناؤ سبحان اللہ اللہ نے خلیل کی دعا سناؤ دعا کیے ربنا وبعث فیہم رسولا توجہ نال میری گل سننی جناب علی کیونکہ ایک تو بعد نہ مولوی نہ دماغ حاضر ہوندہ نہ سنن وایا تو ہم انتظار اسی کاری کو شیر پڑھ سی جیسی کو سبحان اللہ جو کو پیسہ کو حدیثان وہ بحمدللہ جو میرے مقدر دے جناب علی سرکار نے دینے دے توڑے کو نکڑا ہونا تو میں کوشش کر سا کہ شیر دی مار دے من دو بھی وکیل دے جا ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ گھر میں بنا چھڑے ہیں ان محبوب نو گھر دے کیڑے محبوب نو رسولا منہم سبحان اللہ وہ تو ناوے سجیوں ناوے کھبیوں ناوے انہاں دے وچوں ظاہر ہوئے انہاں دے وچوں ظاہر ہوئے تاکہ نہ کوجیاں نوے ڈال نہ روے کہ پتہ نہیں اتو آیا سانو کوڑ باغ دے سی کہ نہیں تاکہ گھر سن سی کہ نہیں ہے تیرا نور ہے تیرا محبوب لیکن ظاہر ناویج فرما تاکہ یہ بھی کجے جائیں اختیار کی نبی پاک دا یتلو علیہم آیاتک یا اللہ او نبی بھیجے جڑا انہاں نو تیریاں آیتاں سناوے اے لفظی معنی بڑھلا ہے دعا معنی کی بڑھلا ہے کہ یا اللہ او نبی بھیجے جیڑا ہوئے بندہ تے کام تیرے آلے کرے تیریاں نشانیاں ظاہر کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ تیرے نبی دا اختیار ہے کہ یا اللہ او نبی بھیج جیڑا انہوں ظاہر دا علم بھی دسے تے باطن دا بھی دسے سبحان اللہ ان سونے نبی دا عطا کیتا قرآن مولوی بھی پڑھ رہا پہ تسی پڑھ دے پہ ہو جناب علی وہ پیادہ ہے نبی نو علم کوئی نہیں اللہ پہ اللہ دا نبی خلیل پہ مندہ یا اللہ او نبی گال جیڑا انہوں ظاہر دا علم بھی دسے تے باطن دا بھی دسے باطن آپ نہیں جان رہا ہوتا انہوں کی دسے گا بھائیو سب کی ہیں اے سارا اختیار تیرے نبی دا بھائیو سب کی ہیں یا اللہ او نبی گال جیڑا انہوں پاک کرے جیڑا انہوں پاک کرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم جل وعلا نے ابراہیم دی دعا سن لی جناب ابراہیم دا وقت گزریا اسماعیل دا وقت گزریا جناب اسحاق علیہ السلام دا وقت گزریا یوسف علیہ السلام دا وقت گزریا یعقوب علیہ السلام سارے واری واری ٹر گئے عیسیٰ علیہ السلام دی واری آگئی جناب اللہ کریم جل وعلا نے عیسیٰ تو بھی 570 سال بعد اللہ دے خلیل دی دعا دا جناب رب نے اظہار فرمایا سونے نبی پاک دا مکے دی گلیاں ظہور ہو گیا کہ ان اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم جی میں ابراہیم منگیا اللہ ہمیں زندہ پہ
سبحان اللہ انہیں ابراہیم نے منگیا اللہ ہمیں دیندہ پہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم سبحان اللہ ہوں سانو پیدا اللہ او میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو جویں میرے کول منگیا گیا میں تھانوں میں رسول دیتا سبحان اللہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم سبحان اللہ ان جڑا رسول میں تانوں دیتا ہے جناب میرے ابراہیم نے میرے کول منگیا یا اللہ تیریاں آیتاں تلاوت کرے میں تانوں نبی ہو دیتا ہے یا تلو علیہم آیاتنا میریاں نشانیاں تواڈے تے ظاہر کر سبحان اللہ ابراہیم نے منگیا وایو زکی ہے میں انہوں پاک کرے تے میں رب تانوں دیندا پیا وایو زکی قوم جڑا محبوب آیا تانوں پاک کر وایو علمکم الکتاب والحکمہ ابراہیم نے منگیا یا اللہ او نبی بھیج دے جڑا انہاں نو علم بھی سکھاوے ظاہر دا بھی باطن دا او دے اہم کہندے ہے قوم اللہ تانوں مخاطب کر رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور میرے یار دا کلمہ پڑھنا ہو میں تانوں وہ نبی دیتا ہے جڑا تانوں کتاب بھی سکھائیندا ہے تے حکمت بھی سکھائیندا ہے آخری جملہ قرآن دا بڑا ہی پیارا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور میرا نبی تانوں او علم بھی دسدا پیا گا تسی جاندے نہیں یار تانوں نہیں پتا کہندے ولیاں نوں کتاب ہے غوثاں نوں بھی کتاب ہے قطباں نوں بھی کتاب ہے دیوبندیاں نوں بھی کتاب ہے وہابیاں نوں بھی کتاب ہے شیعیاں نوں بھی کتاب ہے چاہے اپنی ربیہ بھی مسلمان سمجھدا ہے اپنے آپ بریلویاں نوں سنیاں نوں سارے نوں کتاب ہے کہ میرے نبی تانوں او علم دسیا جڑا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں آ میرے نبی یاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جناب سونے نبی پاک آگے جناب بی بی آمنہ دی گود نو اللہ نے رنگ لایا جناب او نبی پاک اس سے مکے دی گریبی تو جناب علی بی بی حلیمہ دی ککھاں دی کلی وی تشریف لے کے قدم رکھیا تے عرش خدا دا بی بی حلیمہ دی ککھاں دی کلی ال ویکھن لگ پیا اونوں بھی جناب سکاں لگ پیاں کہ اے حلیمہ اللہ کرے جناب تیری ککھاں دی کلی ہویا میں ہواں یار دے قدم ہونا سبحان اللہ 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 میرے محبوب دے آمن نال حلیمہ دی شان ود گئی دے ہور رات ہور جناب علی بکریاں چردیاں بھی نہیں اگے نالوں موٹیاں بھی ہیں دودھ بھی زیادہ دیندیاں نے طائف دی بستی والے لوگ حیران ہو کے آگے جناب علی آگے بی بی حلیمہ نو پوچھن لگ پے کہ سانو دس ساڈے بچیاں نو بھی او چراگاں دس او میدان دس جسے تیریاں بکریاں چڑھدیاں جناب علی کیونکہ موٹیاں بھی ہیں دودھ بھی دیندیاں نے ساڈیاں تے مردیاں جا رہیاں نے اللہ اللہ جناب بی بی حلیمہ سعدیہ جناب پھر جواباً جو جواب دیتا ہے آؤ آپ ہمیں رل کے پڑھ لئیے آپ پہیاں فرما دیا نے مینوں دیو مبارک آدمی اج میرا ماہی آیا مینوں دیو مبارک آدمی اج میرا ماہی آیا اج ہویا دل شادنی اج میرا ماہی آیا مینوں دیو مبارک بادنی اج میرا ماہی آیا ماسٹر وارث دے ہاتھ دیاں دیواراں تے کداں وی خوش نے جناب علی کوئی کن لا کے سنو یا جو بھی پیاندیاں نے اج دا روز مبارک چڑھیا او بیلی اج دا روز اج دا روز اے مبارک چڑھیا او کملی والا ویڑے وڑیا کملی والا ویڑے وڑیا اج ہے دے میلاد نی اج میرا ماہی آیا مینوں دیو مبارک باد نی اج میرا ماہی آیا مینوں دیو مبارک باد نی اج میرا ماہی آیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویسے تے سونے نبی پاک صاحب الاولاد نے 2 سال بی بی حلیمہ دی گود وچ گزارے
سرکار نے بی بی حلیمہ دی کلی نو رنگ لایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنے بھی ساڈے بیلی تے گھان ٹپ جاندے جناب. قوال عموماً ایک دوڑا کسی شاعر بنایا انہوں نپ لیا دودھ بی کے مائی حلیمہ دا وہ حلیم نہ بندا تے کی بندا. یعنی کہ نبی پاک نو مائی حلیمہ دا محتاج پہ کر دین تے مڑ تبلے کٹن والے پہ واہ بھائی واہ بھائی واہ پیسے بھی دے رہے ہیں واہ واہ بھی. اصل گل کا پتہ نہیں جناب علی. نہیں میرے دوست صدقے جائیے جناب علی حلیمہ دا پہلا حال بھی دیکھ. حلیمہ کو جناب علی جو طائف دی بستی جو ٹوری کیویں جناب علی وہ مکے اپنے کیویں جناب. انہیں سواری بھی کمزور ہے گھر والا بھی کمزور ہے کدائیں ڈائے پوندی ہے کدائیں بہ رہندی ہے. یا جناب علی بی بی حلیمہ دے چہرے تے نبیاں دے سردار دے بچپن دی پہلی نگاہ پئی ہے جناب علی. حلیمہ کھڑوتی نو پتہ لگ گیا جو میں اج بس پئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اج بس پئی سبحان اللہ جناب. اسے منظر نو خدا تعالی نصیب کرے نا جی. اسی بھی جناب علی پیراں دے قدماں وچ تاں جا کے بانا ہے ساڈا پیر بھی ساڈے تے نظر کرم کرے. نظر کرم کرے گا جناب علی. جدوں نظر ہو جاندی ہے بندہ کسی کھاتے دا ہو جاندا ہے جناب پھر بولے دا شہنشاہ بھی چپ نہیں رہندا. جاندا جاندا وہ بھی ترجمہ نہیں کر جاندا ہے کہ ساوی چا پیتی اجڑی میں وس پئیاں اجڑی میں وس پئیاں اے ہنے ڈول نگاہ کی اجڑی میں وس پئیاں. بی بی حلیمہ آخری اجڑی میں وس پئیاں اے ہنے ڈھول نگاہ کی اجڑی میں وس پئیاں. صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک نے بچپن پہلا سفر کیتا ہے 6 سال دی عمر وچ. تیرے میرے نبی نے اجے تک نہیں دسیا کسی نو کہ میں نبی ہوں. شیراں بھی سرکار نو سجدہ کیتا ہے. بکریاں بھی تیرے نبی دا طواف کردیاں پئیاں. پہاڑ بھی درود پڑھدے پے نے درخت بھی درود پڑھدے پے نے. لیکن تیرے نبی دا اتنا حوصلہ ہے نہیں دسدا پیا میں کون. نہیں دسدا پیا میں کون. 6 سال دی عمر میں سرکار نے پہلا سفر کیتا ہے جتھے مدینہ کہ بی بی آمنہ دے نانکے تو بی بی آمنہ سرکار نو لے کے آئی. حضرت ام ایمن نالے 2 ڈاچیاں دے قافلہ. سرکار 1 مہینہ مدینے دے پہاڑاں وچ رہے پھر واپس تشریف لے گئے. رستے وچ بی بی آمنہ دا انتقال ہو گیا. مقام ابوا نو آکھیا جاندا. سن نبی پاک صاحب اولاد حضرت ام ایمن فرماؤندیاں نے کہ بی بی آمنہ ڈاچیاں بہار چھڑیاں دے آپ فرمایا محمد میرا سونا تو بچپن بی بی حلیمہ دے لوری لئیے مائی شیمہ دی لوری لئیے اپنی بہن دی. اج میرا دل چاہتا ہے میرے سینے دیا میں بھی تینوں لوری دے اے بلا عالم مائی آمنہ کڑی لوری دیتی یا سرکار محمد کریم سینے دے آئے نے مائی ضرور پرواز کر. 6 سال دی عمر میں سونے نبی پاک دی والدہ دا انتقال ہو گیا. اس تو بعد جناب علی سونے نبی پاک اپنے دادے دے جناب کفالت میں آ گئے. تیرے میرے سونے نبی پاک دی 8 سال دی عمر ہے جناب علی 10 سال دی کہ سرکار دے دادا جان دے انتقال ہو گئے. حضرت ابو طالب نے سرکار نو کفالت میں لے لیا. دوسرا سفر جناب سرکار نو 11 سال دی عمر وچ پیا. یہ مکی زندگی ہن سن لوے آ جناب علی. سرکار دی 11 سال دی عمر ہے. دوسرا سفر سرکار ملک شام دی منڈی وال تشریف لے جا رہے ہیں کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ حضرت ابو طالب. رستے ایک بحیرہ راہب کا جناب علی پہاڑ کے مکان ہے. راہب جی میں اپنے مولوی تے پیر ہوندے نے یہودیاں دا پیر آ یہودیاں دا مولوی آ جناب جو دوباری پہاڑ تے کدی چڑھیا تے مکے دا راہ ویکھیا سو تے کافلا ہوندا پیا جناب علی. سارے بندے جناب علی سارے دی نگاہ ماری سو. ایک 11 سال دے بچے دے نگاہ گئی اٹھائی روک کیا جناب علی آندا خدا نہ بلاوے آخری نبی ہوندا. آخری نبی ہوندا. اس اپنے نوکر نو آکھیا مرید نو آکھیا بجا اس قافلے نو دوپہر دی روٹی آ کے نہیں آپ دو پرا دیں راوی والے. حضرت ابو طالب کی خدمت نوکر آ گیا کہ میرے سردار دا حکم ہے جی دوپہر دی روٹی ساڈے کول کھاؤ 2 پورا کرو.
ابو طالب نے سوچا اسی کہ ساری عمر اسے پہاڑ کو ٹپتے رہے ہیں سان تک پانی نہیں پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ روٹیاں تے بھال پہ ہوں سبحان اللہ فرمایا ٹھیک ہے جناب علی اسی میاں تسی تیار کو ہوندے پہ تو پہاڑی دے پہلے جا کے پڑاؤ پیچھا گیا جناب روٹی تیار ہوگی قصہ مختصر رات نے سدیا وہ بھی کھانا تیار ہے پہاڑی تو ہن آپ وہ کھڑو کے کھلن دے ہار لے کے کھڑو رہے انتظار وچ بنی دی خاطر میں کھانا دیندا پیا وہ مہربانی کردا پیا ہوندا پیا تو سرکار دی 11 سال عمر ہے پیر جی سرکار نو دو جہان دے بادشاہ نو سامان دا رکھا بنا کے تھئی چھوڑ دیتا سبحان اللہ سارے کھانا پہ کھان جاندے وہ ٹپ گئے جو بیلی کھڑا ہے جناب بھئی وہ جن دا سایہ کوئی نہیں ہو کیا سبحان اللہ جن دی خاطر میں روٹی دیتی ہو کدے گیا اللہ اللہ جناب کھانا لگ گیا کھانے دیا دعو وہ دو بیان حضرت ابو طالب مکہ دے سرداراں وچ ہوئے جناب علی مولا کائنات مولا دی مشکل کشادہ پہ ہوئے کھانا لگ گیا جناب اجازت نہیں ہوئی کسی بندے کھانے نو ہاتھ نہیں لایا جناب بھئی گھر والا اجازت دے وے تے کھاویے آپن خیر بہوں لاڈے آنے جناب جائے میں چاول لتھے نہیں تے گھر پائے لاڈے بڑی گا حضرت ابو طالب نے جناب کھانے جناب انتظار کیتا ہے مالک اجازت دے وے تے کھائیے کھانا ٹھنڈا ہون لگ پیا اپنے نوکر نو آکھیا بار رات تو کچھ بھئی ڈیٹ کاٹیے جناب علی اجازت کیوں نہیں دے رہا جناب نوکر نے جا پوچھا جی مہربانی کرو کھانا لگ گیا جناب ساڈے سردار صاحب اجازت منگدے پہلے تے راہ پوچھدا ہے تواڈے نال کوئی اور بھی ہے سبحان اللہ تواڈے نال کوئی اور بھی ہے ماشاءاللہ انہاں کیا جی ابو طالب کو گئے جی وہ پوچھتا ہے کوئی اور بھی ہے یا انہوں دس میرا بھتیجا محمد نال انہوں اسی سامان دا رکھا چھڑ کے آئے سامان دا رکھا چھڑ کے آیا انہاں کیا موڑ او نہ آوے تو ٹکر تو جواب سبحان اللہ وہ نہ آوے تو مڑ چھٹی نے آیا حضرت ابو طالب نے بندہ کے لیا جناب تیرے نبی دی اس وقت زہرہ عمر 11 سال سرار سرکار سرکان کھاما خراما جناب علی پہاڑ تے چڑھتے آ رہے ہیں جناب راہب دا دل خوش ہوندہ جا رہے ہیں جناب گلاباں دے پھلیاں دیاں پتیاں لے کے جناب اگو سڑک بنائیدا جاندا ہے جناب سرکار تشریف لے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے ہٹدا جا رہے ہیں جناب تے گل شادی رو تڑبی ہو بھی نیڑے ہویا جناب یہودی ہاتھ بن کے پیاندا ہے جان بھویں نا جان وے بیڑے آوڑ میرے جان بھویں نا جان وے بیڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان وے بیڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان وے بیڑے آوڑ میرے اکلوری حاضر یہودیہ کی کرتا پہ تو تے یہودیاں دا راہب جناب علی امام بزرگ انہاں دا جناب اللہ اللہ جناب تو کیڑی گل تے بھی کیا کھڑا جناب انہیں کیا چھوڑ اگلا پاسے ہو جا ماں پیو چھوڑ لگی لڑ تیرے اور سونے مدینے والے ماں پیو چھوڑ لگی لڑ تیرے سونے نبی جی ہاتھی میرے سونے نبی جی ہاتھی میرے ان لگیاں دی لجپال ویڑے آوڑ میرے لگیاں دی لجپال ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تریہ سفر تیرے نبی نے 25 سال دی عمر میں کیتا ہے وہ حضرت مائی خدیجہ دے مال نال تشریف لے گئے نبی پاک صاحب الاولاد دی ایک پھوپھی ہے حضرت بی بی عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ کیتا ابو طالب نہ رل کے بھی اپنا بھتیجا ان جوان ہو گیا شادی کری ابو طالب فرمایا بھی اولاد ڈھیر ساری ہے جناب علی مال دی کمی ہے شادی واسطے کون سا پیسے چاہیے بی بی عتیقہ کر دی جی مردو آنکھیں اس وقت
شہر مکہ دی سردار عورت مائی خدیجہ ان نال گل کراں تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے گل کرو. تو مائی بی بی عاتقہ مائی خدیجہ الکبریٰ کو حاضر خدمت ہوئی. بھائی ٹھیک ہے تو مال وطن امیر عورت ہے ساڈے شہر دی لیکن گھٹ سانو ہی نہ سمجھی کہ مکے دے سردار سانو بھی گھٹ نہ سمجھی مکے دے سردار انہیں کہ جی مجھے حکم کرو آئے کہ میں ساڈا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد اسی چاہتے ہیں کہ انہیں کسی کام تے رکھ لا. او بھائیو نوجوانوں میرے ماسلے ساڈے ماسلے لمحہ فکریہ ہے کون نبی نے سردار ہے کون اللہ دی ساری خدائی دا مالک کام کی کرنا آ رہا ہے مزدوری عام جا لفظ ہے عام جا لفظ ہے کیوں کس واسطے تیرے نبی نے کام کیوں کیتا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتی نوجوان نو کام کرن تو شرم نہ آوے جدوں مزدوری دا ٹائم آوے میں محمد ول ویکھ لے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدا کا واسطہ اگر میلاد سننا ہے تو میلاد میں کچھ لے کے جاؤ صرف سورتے قربان نہ ہو جاؤ کہ بنا ناس کھانے کی سور لائیے سدڑا پڑیا سو جوگ پڑیا سو کی کیتا سو کی نہیں کیتا نہیں ہو یار جس دے میلاد وچ آیا ہے ایک فکر بھی لے جائے کہ وہ کرتا کی پیا تو کی کر رہے ہیں اے تیرا میرا بچہ 10 جماعتاں پاس کر جاوے 12 کر جاوے جناب علی ان دی ماں تو پیر جی آکھے نا پوترا بکری چھٹی ودی بن چاہتے کوئی جواب کیا ہوں میں نے پڑھایا تو میں نے پڑھایا تو یارا تیرے ورگے بے حد و بے حساب ہاں پتر محمد عربی نے جان دے کتے تو قربان وہ 25 سال دا ہو کے مکے دے بازار میں کام کرتا پہ تو کیوں نہیں کرتا نبی دا امتی کہاں میں تھوڑی جی تیرے کو جناب علم آیا تو آنا جی میرے ہاتھ میں ٹھالے کو سوڑ نبی پاک صاحب الاولاد اور مائی خدیجہ دے مال دا جنرل منیجر ہے حضرت میسرہ اور مائی خدیجہ تا بی بی حضرت کا اگے خواب ویکھی ودی ہے میرے گھر میں سجاون والے آمن جدو سنیا نا نام محمد بن عبداللہ تو اپنے جنرل مجھے جنوہ جی ایم آندنا پیٹ پیٹ بولیے جناب جی ایم صاحب حضرت میسرہ نو آکھیا مائی خدیجہ نے ہے جڑا نوجوان ہے نا محمد یہ کام تے غور کرنا ہی شامی میں رپورٹ دینی تینوں زیادہ پیسے دے سبحان اللہ اللہ جناب علی میسرہ دیکھ رہا ہے سن نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام گلہ جناب علی سامان ایک کمرے جو پہ ہے دوسرے کمرے جو رکھنا ہے جناب آ جاندہ ہے اے محمد اے سامان اس کمرے چلا جاوے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اے تو اللہ ہی جاندہ ہے میرا تو محبوب ہے مکہ والا تو نہیں پتا ہے کون تو محمد کریم یا اشارہ کر دینا جی بوری اگے پڑ جانے سرکار ہاتھ رہوں نے بوری اگے پڑ جانے وہ جو رقم دیہاڑیاں دا ہو تو گھنٹے جون لگ پہ آؤ میسرہ حیران ہوئے شام نو رپورٹ سکتا بس تو میں نے ہوت گل کائی نہ کر بھئی بوریاں کلے پہ ہوں دیاں کلو ہوں دیاں پر میں رپورٹ دے بس تو حضرت بی بی خدیجہ دے مال بھی تو ایک اٹھ مست پیا اٹھ مست پیا جناب وہ لوگوں بٹھن لگ پیا دیوانہ ہو گیا تو مکے والے لوگ اپنے در بند کر لے کہ یہ اٹھ اندر نہ آ جائے سارے تنگ ہو گئے میسرہ تو ویکھی کھڑا آکھی نال بھئی یہ کوئی نوی شاہ جناب علی جرہ محمد بن عبداللہ تو سارے مزدور ہاتھ مار ہے کہ اٹھ قابو نہ چڑھیا آنکھیں سرکار کی بار کہتا آ گیا ہے محمد اپنے مال دا ایک اٹھ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا لوگوں نے بڑھ دا ہے جانوروں نے بڑھا ہے لوگوں نے جانا محفوظ کر رہی ہیں یہ او قابو کر کرتے نا جناب علی تو مرد تیرا بڑا مقام ہوئے سرکار نے فرمایا میں نے بھی کھا تو صحیح پھر میرے نبی کی اس وقت 25 سال عمر ہے جے تیرے نبی دسیا نہیں میں کہوں جے تیرے نبی دسیا نہیں میں کہوں
سبحان اللہ سرکار مکے دے بازار تشریف لے کے بس اس دی نگاہ پئی اوتھے ہی گوڈی لا لی جناب علی مستیاں گئیاں دیوانیاں گئیاں پاگل بن گیا گوڈی دے باہر لگدار میسرا حیران ہے اتھلو ہو کی گیا اللہ اللہ جناب علی سونے نبی پاک دی بار گئے زمین تے پوچھی رگڑدا ہوندا ہے جناب علی گوڈی دے بھار ہوندا پیا سرکار دی بار گئے اللہ اللہ سرکار نے ہوندا سر چکیا پوچھی اپنے موڈے تے رکھ لئی جناب علی اسے اٹھ دی اکھاں وچوں ہنجو آون لگ پئے سونے نبی پاک صاحب لوراق نے ہوندے کن وچ کوئی گل کیتی ہے آپ نے فرمایا تینوں تے اللہ بنایا لوگاں دے آرام واسطے تو لوگاں نوں ذلیل کردا پیا ہے حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ اس اٹھ دی اولاد وچوں کسے نوں مستی نہیں آئی اس اٹھتی اولاد بھی کتن دے پیچھے رہیے نا انہی مستی آئی نہیں جناب علی سرکار دی محبت کی مستو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائی خدیجہ نو رپورٹ ملی کہ محمد نے آسان وہ دل پہ ٹھنڈا جا رہا انہیں آکے تو میں دسی آپ پیسے لئیے میں دسی سرکار نے تیسرا سفر جناب علی ملک شام دا کیتا ہے مائی خدیجہ دے مال نو ویچن واسطے تشریف لے گئے سرکار دی برکت نال مال بیچ گیا جانجوں جناب علی پیسے زیادہ ہو گئے مال اور خریدیا گیا آج کل دے ٹھیکیدار میں مزدور دی چمڑی لین دے وہ ٹھیکیدار بیچ بیٹھو ہے بھامے کھوڑی جاوے پتہ تو پیسے معاشرے جاں وہ جناب علی مزدور دی چمڑی لا رہیں دے مڑ بھی راگی نہیں ہوندہ لیکن وہ ٹھیکیدار مائی خدیجہ دے مال دا سرکار دے عمل الویک کے دیکھ دیا جناب علی ملک شام دی منڈی تو ہٹدا ہویا ایک ڈاٹی سرکار نو دیندہ ہے جی تسی پہلے تشریف لے جاؤ جا کے آرام کرو مال میں لے کے آ مال میں لے کے آ جانا سونے نبی پاک صاحب الاولاد حال ہے قصہ مختصر سرکار دی پہلی شادی 25 سال دی عمر وچ مائی خدیجہ نال ہو گئی کیویں ہوئی جناب او وکھرا موضوع اللہ کہیں جل والا نے مہربانی فرمائی جناب مائی خدیجہ نے سرکار دے نام تو سارا کچھ قربان کر دیتا 15 سال گزرن تو بعد سرکار نے جناب لوگاں نو دسیا میں کون ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے دسیا بھی گھر والے او بھائیو سب تو پہلے اللہ نے فرمایا جے پہلی تبلیغ میری توحید دی کرنی ہے تے اپنے خونی رشتہ داراں نوں پاک وانذر عشیرتک الاقربین یہ قرآن پاک ہے کہ سونے میرے ڈر تو میری توحید میرا ذکر کرنا ہے تو سب تو پہلے اپنے گھر والے نو کر تو نبی پاک نے اپنی بیادری جو ہاشمی جو 40 بندے سدے 40 بندے سدے ابو جہل بھی ہا ابو لہب بھی ہا عتبہ بھی ہا شیبہ بھی ہا ابو سفیان بھی ہا عباس بھی ہا سارے ہاں تو سرکار نے اپنی روٹی پکائی پڑی اس وقت مولا کائنات دی 7 سال دی عمر مولا علی مشکل کشا دی 7 سال دی عمر دیکھو نا جی پیر جی یہ ساڑھے مخالطے نے جی ہوں میرا بھائی بھی وچے جناب نات کھانے دے تقریر پہ کردہ نبی مولا علی پاک دی نماز قضا ہو گئی یارو علامہ اقبال ہے جناب علی 1400 سال تو بعد ہے ایک ولیوں پہلا ہے میری نماز ہے یہی میرا سجود ہے یہی تیری نظر میں رہوں میری نظر میں تو رہے اوتھے نبی کا سردار کو نے جو علی دی نماز قضا ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں کہو عشق مصطفیٰ تو یار اپنے عقل دماغ نہ سوچ اپنے دل تو پوچھ میں آخدہ کی پہ اپنے دل تو پوچھ نہیں کسے کو علم یار میں آنا نہیں علم لیکن دل تو ہے نا دل تو ہے نا صحابی
صحابی پاک والا جناب نویں کتاب شروع ہوئے نا بڑے میں نہ لڑ پاؤں گے جناب اور میری مسجد جناب تبلیغ پہ کرے صحابی پاک والا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی اچھائی کا ارادہ کرتا اسے اچھا بنا دیتا، جب کسی برائی کا ارادہ کرتا اسے برا بنا دیتا۔ میں اگر تیرا دل مندہ ہے کہ اللہ برا کرتا تیرا اتھائی میں پوچھا کہ تیرا دل مندہ اللہ برا کرتا کہ نہیں جی مقصادہ تھاڑا لڑا کیوں کٹی جانا ساڑھی لڑی کیوں کٹی جانا کتاب پہ جناب علی مغروم چھاپے کھانا دی غلطی ہو سکتی ایک دل تیرا دل ہی نہیں مندہ پہ سانوں پہ سنا رہے تو شہباز صاحب جناب علی جڑا بیان پہ کرتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات دی نماز قضا ہو گئی، یہ ساڈا عقیدہ نہیں ہے دیوبندیاں دا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نماز والے کا سر سامنے وہ کیڑی نماز جڑی قضا ہوئی؟ سبحان اللہ۔ عشق کیا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا برکت حضرت شاہ امام احمد رضا خان کے صحابہ بین جناب علی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا نماز مگر رو پیا، نماز چھوڑ گیا سوتے رو پیا نہیں بھئی یار خدا دا واسطہ وہ رنگی ہو رہا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جدو ویکھیا کہ کملی والے دا او چہرہ جڑا جمن لگیا میں ویکھیا علی یار دا چہرہ میں ویکھیا میرے وقت تے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ہوندہ چہرہ خان صاحب نہیں ہوندہ تے فتح بولتا گرانی درم دا پیا وہ بیاندے لفامیاں دھوگا تیابو کتانے تیرا راگو تھکی دیاں وہ تھکے نینو نیمانے جنہی جوڑی ہے جو پیا جنہی جوڑی ہے جو یار دا سر پیا ان فکر لاکھ ہوگی کہ کملی والے نے تے مغرب دی نماز پڑھنی علی پاک سوچیا پتہ نہیں یہ نماز کا نصیب ہوئے علی پاک دے عقیدہ کہ اللہ کرے یار دا چہرہ ایویں روے تیرے بیٹھا نمازہ وقت رک جاوے ایویں عید یار علی جاری روے میں نہ گھبرا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا کسی کو دیکھتے رہنا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دل طرف گیا کہ یار میں تو نماز پڑھنی اٹھتی پتہ نہیں یہ موقع پھر نصیب ہوئے نہ ہوئے۔ جب دل طرف گیا جناب علی سرکار دی محبت وچ دل دے نال اکھ بھی ساتھ دے چھڑیا جناب اللہ اللہ عاشق کدے بھی اپنا عمل ظاہر نہیں ہون دیندے لیکن اکھ نو بھی تانگے دل نو بھی تانگے جناب اور طرف پئی اکھ چوں اثرو نکل پیا جناب علی اللہ نے پسند آ گیا۔ رب نے فرمایا اے میرے یار دی محبت وچ نکلیا جبریل اثرو پاسے نہ ڈگے جن دی خاطر نکلیا۔ پھر بشاہ نہ بولیں گے یہ ٹائم دے منو
مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب علی 7 سال دی عمر ہے مولا علی مشکل کشا لی او بھائیو چنگی گالے مسیح تے وڑ جاؤ نہیں تے بسترے آنے تو اٹھا سیر لائے رہی سا یہ پلے بان لو میرا ایک نسخہ صدقہ سید جوڑے آنگا کہ نبی دا سردار ہے اللہ انہوں تبلیغ واسطے پیاندہ ہے پیڑے گھر آوے انہوں کار یہ لوٹیاں سمیت ساڑھے کو آ جاندہ ہے پیڑے گھر آوے انہوں پڑھاوے کھنے بعد ویکھائیں نوی جانو ہلائے کے رہی سبحان اللہ بہت اچھے ایک گاراریاں چھاڑ کے باہر پہ ہوں گے جناب وہ مغل ہور پر سے یا اللہ مہربانی فرمائے نا مولویوں نے حالتے کیسی تبلیغ سانو کر رہے ہیں نبی نو حکم گھر والے ہم تبلیغ کر نبی نے سب تو پہلے 40 بنے دا ٹکر پکایا سرکار پکاوان والے علی پاک کو چنن والے علی پاک 7 سال دی عمر چنن والے تو ٹکر کتنا ہے کہا 1.25 سیر آٹا 40 بندے کھاون والے ہیں ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ جناب مولا کائنات تو سالن لے آ کے رکھ دے پے ہن تو مولا کائنات نے سوچیا بے بندے بہو ہیں بندے بہو ہیں یہ علی پہلا موقع ہے یہ پہلا ہی جانو بندا پہ 40 بندے جناب علی سالن یہ وہ سارے جدو پورا آ گیا سرکار نے فرمایا سارے راج کے کھا لیا راج کے کھا لیا میرے بارے کی جان لے ہو سب تو پہلے مجھا کیا تیرے ورگا سونا کوئی سب تو بڑے مجھے کیا تیرے ورگا سونا کوئی اتبا شیبہ بولے انہاں کیا تیرے ورگا سچا کوئی ابو اللہ بولے تیرے ورگا امیر کوئی نہیں آپ نے فرمایا اس کرتے پکے روے آئے یہ مائیں آکھوں جو پہاڑی مگروں تو اٹھے دشمن حملہ پہ کرتا ہے اٹھی کے تصدیق کر سو یا دفاع واسطے تیار ہو جا سو انہاں کہ تو آج تھی کوڑ ماریا ہی نہیں اسی دلواراں کر کے تیار ہو جا سائیں سانو ویکھن دی کہڑی لوڑ ہے تو فرمایا جی ایڈے پکے ہو تو پھر مان جاؤ لا الہ الا اللہ محمد تو سب تو پہلی گال اور گستاخی جناب ہے کی تھی ابو لہب نے سرکار نے 3 واری فرمایا کوئی میرے نال دا ہے کوئی میرے نال دا ہے تو 3 واری 7 سال دے بچے نے آواز دیتی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ انہوں علی یاد ہے انہوں علی یاد ہے میں تو بیجی ہو رڑانا میں جناب علی میں چونکہ میں دم کیتا مولوی ہیں اس وقت میں پڑھے لکھے دی گل پہ کرنا وہ ساڈے بھی بندے کے لینو لے جاندے نے کہ لکھ دے کہ حضرت علی بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے اندر حال جاندہ ہے پڑھن لگے ہیں جناب ہے جنہیں پہلی دی گاہی چہرہ مصطفیٰ کے کھولی ہے اسلام دے آمنا سبحان اللہ جڑا رب نال سودا کر کے ہوندا پیا ہے میں تیرے گھر وچ جاندا پیا تیرے گھر وچ میں جاندا پیا جناب علی پر اوتن تے میں آکھدی ہوں کھولی جتن تے تیرا چہرہ سامنے سبحان اللہ جتن تے تیرا چہرہ سامنے نہ آیا اوتن تے میں آکھدی کھولی خدا دی ذات دا مظہر مصطفیٰ ہے وہ مظہر مصطفیٰ دی صورت سامنے آئی تو علی نے آنکھ کھول لی جڑا پردہ ہی کو دے مصطفیٰ آج پہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جناب علی سونے نبی پاک صاحب الاولاد نے اعلان نبوت فرمایا جناب کئی دنیا دیا روحاں جناب تڑپ دیا پئیاں نے آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تائیں تڑپ رہے نے کہ اللہ دا ذکر سنیا ہے بھی اللہ ہے اللہ دے سجدے کیتے نے اللہ دیاں نمازاں پڑھیاں نے اج تائیں اللہ ویکھیا نہیں بدوں دی صورت کیو جی ہے اوندا ٹھکانہ کیو جی ہے ہن ایک آ گیا مکے دیاں گلیاں وچ آؤ چلیے او بھی اسے اللہ دا نام پہ لیندا ہے دیکھو جے خدا ملا دے وے جناب علی اللہ پھر جڑا ہوندا گیا سرکار دی بارگاہ وچ خدا دی تان لے کے ہوندا گیا اونوں چہرہ مصطفیٰ دسیا ہے اونوں کسے اور خدا نو ویکھن دی لوڑ
وہ ٹکیا جناب سن نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جناب اللہ اللہ صدقے جائیے. آؤ میرے دوست. ابو جہل آخیا میں تھڑے لا چھڈے نے میرا بازار نہ ٹپے. اپنی بولی تقریر ہو رہی نا, میرا بازار نہ ٹپے میں تھڑے پا چھڈے نے. تیرا نبی کی کردا پیا. ابو جہل دی کسے کیتی مزدوری باہر دے بندے آ کے مہینہ لایا 2 مہینے لائے جناب کام مکمل ہو گیا. انہیں آخیا جی مینوں پیسے دے بچے بھوکے پہ مر دے. انہیں کہا دفعہ ہو جا کے پیسے میں سردار تین پیسے دوں. وہ غریب آدمی آ باہر دے رہن والا مکے دا معاشرہ جاندا نہیں آ. وہ بلا کول گیا جو پیسے لائے تو سچ میوں گڈیرا ساڈا تینوں نہیں دیندا پیا میں کیویں جاواں. اتبا کول گیا, شیبہ کول گیا, ابو سفیان کول گیا, ساریاں تو جواب آیا. چلتا چلتا اپنے دل دا گھر لے کے بچیا دا بھوکے جناب علی بھوکے ماں لے کے جناب کعبے شریف دے نیڑے آ گیا جتھے صفا دی پہاڑی کھڑوتی کوئی حاجی بیٹھا ہے جناب. اتھوں جناب علی صفا مروہ دا طواف جناب علی شروع ہوندا ہے, صحیح شروع ہوندی ہے. اس جناب علی صفا دی پہاڑی تے چند کافر متھا پہ پکڑی دے بھائی محمد نال ایسی کو حجت کریے استغفر اللہ ان تکلیف ہوگی. ہوں وہ مزدور چلتا چلتا آ جاتا ہے بھائیو میں ابو جہل دی کیتی مزدوری یارو میں پیسے نہیں دیندا پیا بچے بھوکے مار کے پیچھے تے مہربانی کرو میری امداد کرو کو پیسے لائے دیو. انہاں کہ ہاں او جڑا بندہ بیٹھا نا کعبے دی قد نال ٹیک لا سبحان اللہ. اے تیرا کام وہ کرسی, اے تیرا کام وہ کرسی. انہیں دسیا بھی نبی انہوں نے حجت تو آکھیا بھی انہیں نہ نہیں کرنی. ابو جہل تھڑے لائے انہیں وہ دے ٹپسی وہ گاڑاں کڑسی وہ انہوں مارسی شیر پارسی سارے تماشے بڑھ جائے. اللہ اللہ جب غلام چلتا چلتا جناب علی آ گیا. انہوں نہیں پتا جناب کعبے دی قد نال ڈولا کے بمن والا کون. سادے ہی کپڑے تے سادہ ہی صورت. غریب جی مہربانی فرماؤ میں انہاں بندیاں مینوں گھلیا تیرے آ میں ابو جہل دی کیتی مزدوری او مینوں پیسے صدقے نبی نے سردار امت دے غمخوار اولاد دے والی نے 11 سال تک کافراں دی ہر تکلیف صحیح اللہ دی آپ کو اللہ دی رضا ہے. اللہ دی رضا آپ نے مکی زندگی وچ کوئی لڑائی نہیں کی. مکی زندگی وچ سرکار نے کوئی لڑائی نہیں کی. کافران نے جو کچھ آخیا میرے محبوب نے برداشت کیتا بلکہ جنہ زیادہ دکھ دیتا انہوں نے زیادہ دعا دیتی. آج بھی تو خدا رب لے جاوے نا جناب مکے سے تائش ہے نہیں مدینے دے آلے دوالے کھجوراں دے باغ ہیں سارا کچھ ہے لیکن جیڑی جناب علی تری جیڑا زمیندارا جیڑا جناب علی کو تھوڑا جیا رنگ ہے نا جناب پورے عرب کو طائف دی بستی وچے جتھے لوگوں نے روڑے مار مار کے تیرے محبوب نو اتنا زخمی کیتا کہ سرکار دے پیراں وچ جوڑا مبارک جم گیا ہا او نکلدا نہیں ہا. سرکار دا صحابی اونے اگے نے واسطے بد دعا کرو جناب علی او تیار ہو گیا بھئی یہ بد دعا کرسی طائف دی بستی ہنے الٹ پلٹ ہو جاوے لیکن سرکار نے ہاتھ چکر دیا. سرکار نے ہاتھ سے کٹے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ اس قوم نے ہدایت دے دے یہ جان دے انہیں میں روڑے کیوں یا اللہ اس بستی نو آباد کر دے. تو میں طائف دی بستی دا کیلا مکے جو ویکھیا جناب علی وہ جے پورے پاکستان ہی نظر نہیں آیا. میں کوئی ایڈا کیلا بڑا تے ایڈا جناب صحت مند کیوں دا انہاں نے جی تواڈے نبی دی دعا دا سب پیسہ بس. تو سرکار کی دعا دا رنگ آج بھی 15 صدیاں گزرن دے باوجود آج بھی قائم کھڑا. یہ وہ دعا جڑی سرکار نے تکلیف اٹھا کے کی دکھ اٹھا کے کی. ایتھے بھی شعر سن لو جناب علی نبی تا ارادے وچ بیٹھا نا جی میاں صاحب فرماتے نے پتھر مارن والے یارا اے مکی زندگی سرکار دی او پتھر مارن والے یارا جے تمہیں خوشا ہن جی مہربانی فرماؤ
سرکار نے فرمایا ہوں تھوڑی آنکھ ویکھن والی نہ ہوئے تو میں کی کروں؟ میں اپنے اللہ کو 18 سال رہا، میں عرش اولاد اپنے رب کو 18 سال رہا، یہ 18 سال 90,000 کلام کیتی ہے، 90,000 گلاں کیتیاں نے، جڑیاں تانوں میں دستا پیا 30,000 عام دسیاں نے، 30,000 جناب الف لام میم سواد موجود ہے، جڑی نہ صرف اللہ دے اللہ دا رسول جاندا جن حروف مقطعات آ جائے، حروف مقطعات آ جائے جناب 30,000 کلام اللہ دے رسول دی نے پوچھیتا مولوی زور لا ہٹن اخیرا واللہ عالم ورسولہ بالصواب، میں ترجمہ تک کیتا ہے پر ان اصل معنی اللہ جانتا، یا اللہ دے رسول جانتا میں نہیں جانتا، وہ حروف مقطعات نے جناب علی 30,000 کلام خاص سرکار نے جڑی ولیاں غوثاں قطباں نوں دتی، 90,000 کلام ہوئی عرش دی رات نو، معراج والی رات نو اللہ دے رسول دی آپس وچ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وا سونے دی عظمت تو صدقے سونے نبی پاک صاحب الاولاد واپس آئے، چھویں اسمان تے دیکھ بیلی بیٹھا اڑیکدا جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہا ہے سونا مہربانی فرما اللہ مرتے کی دیتا ہے امت واسطے، سرکار نے فرمایا میں خوش ہوں، اللہ میں 50 نمازاں نہیں دی تے 6 مہینے دے روزے دیتے، موسیٰ السلام ہاتھ جوڑ کر تھا سونے میرے ترائے نہیں پڑھ دے تیرے 50 کی میں پڑھ دے، مہربانی فرما واپس موڑ، سرکار موڑ تشریف لائے، او مولویو مکے چو جاندہ پہ تو چلو میں تو مان لینا جبریل دا محتاج ہے، براق دا محتاج ہے، ان چھویں اسمان تو آتے پہ جاندے تھے براق کی کوئی جبریل کوئی ان کی میں جا رہا، ان کی میں جا رہا، سرکار واپس گئے یا اللہ بہت ہی اور میں پان چھڑی موڑ آگے واپس، موسیٰ السلام نے عرض کی تھی سونے ہاں مہربانی فرما کتنیاں رہ گئی ہیں جی، تاڑی فرمایا جی بہوں موڑ جاؤ، سرکار پھر گئے 5 موڑ چھاڑ دیتی ہیں، 9 واری تیرا نبی 6ویں اسمان کو عمدہ بھی پہ جاندہ بھی، 9 واری عمدہ بھی پہ جاندہ بھی پہ جناب علی، واہ سونے تری عظمت تو صدقے حقیقت ہے یہ دیوبندی ہے جیمی اکھن نبی مشکل کشا نہیں، ان واقع 50 سال کنجارہ نامی یاد آج سے یہ نبی کا صدقہ ہے موسیٰ علیہ السلام را وہ مشکل کشا بڑھیا کھڑا ہے تو 45 سنیاں کھڑی یہ نبی ہے جی مشکل کشا نہیں تو 50 سال روڑا مکہ ساڑھا نبی تو مشکل کشا ہے، سنیاں تو دل کرتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ایک باری موڑ چاہ کے آ رکھا آج موڑ پہ آنا نمازی پڑھو اللہ راجی ہو جائے گا، بات سونے اللہ سرکار نے فرمایا پاک جناب علی رنگ ہو رہا، موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی یا اللہ میں تنوں ویکھنا چاہنا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تیری آواز سننا مستی چھا جاندی کدے تو پردے لا کے سامنے آویا میں تینوں ویکھاں، رب نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ویکھ نہیں سکتا جناب علی، اللہ نے وعدہ کر لیا موسیٰ تو آرزو کیتی ہے 6ویں اسمان تے بہ جاویں میرے ویکھن والا ہوندا راسی جناب علی، تو ان واپس گلی جاویں تو ہی ویندا نویں ویندا تیری کل بھی بنی راسی میری بھی بنی راسی، اللہ دعویٰ سنیا تیری عظمت صدقے جناب تے اسے منظر نو ویکھ کے جڑا اج ویندا پیا او پیاندا سے سانی تو ساڈا اے دوجا ہور نہ کوئی، او تیری وعدت کولوں اے ڈھول کسرات ہوئی، احد احمد اندر ایک کیڑا فرق رکھی ہوئی، او ڈھول میم دا اللہ پردہ ہوئی نہ کوئی۔ 11 سال سرکار نے گزارے مکی زندگی وچ، نماز فرض ہوئی، نماز اپن نصیب ہوئی، پھر سونے نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سونے دی عظمت صدقے بلال حبشی نے مؤذن بنایا گیا،
رنگ دے کالے نو واہ بلال تیرے مقدر تو صدقے سیدنا عمر فاروق ابو جہل آکھیا وے عمر گل نہیں بنتی بھی بندے دا کام دا ودا جاندا دے بدے تو انج کر 100 اٹھ لال رنگ دا پن مدیش جے محمد بن عبداللہ دا سیر لایا عمر آکھیا ٹھیک ہے جناب وہ تیار رکھی جو میں آیا اور ننگی تلوار ناپلی جناب مکے دے بازار وچ اگوں کو بیلی ٹکر پیش وہ لگا خیر ہے ننگی تلوار لے کے اسا کیا روڑ دا روڑا مقام میں ابو جہل نال وعدہ کر کے آیا آج میں محمد بن عبداللہ دا سیر لاواں ہی لاواں وہ کہ بہو بے وقوف بہن تیری کلمہ پڑھی بیٹھی تو سیر لوں تیرے بنوئیے بھی کلمہ پڑھ لے تیری بہن ہی کلمہ پڑھ ہاں یار گھر دی تبلیغ دا جناب علی سنے آوے تے عمر ورگا کافر بھی پیچھے ہٹ جاندا ہے تے تو گھر چھڑ کے باہر تبلیغ کرے نہیں ہوئے عمر کوئی وہ کفر کوئی سبق لینا پہلے گھر تبلیغ کر پہلے گھر تبلیغ کر پہلے اپنے آپ نو تبلیغ اجر فقیر بیٹھے نا اے پہلے اپنی ذات نو تبلیغ کریں گے اپنا آپ سنبھال و بیلی نہ کر گل پرائی جڑی گل سکھائی تو ماہی رکھ دم دم نال مچائی پہلا سبق فقیر اپنی ذات دا دین دیں پہلے کر اپنی ذات نو تبلیغ مڑ کر اپنے گھر والے نو تبلیغ ابو جیدوں عمر میں خطاب نو لگا نہ پتا بہن مسلمان ہوگی چلا گیا ہوا کھڑکایا زور نال جناب بہن ویکھ کے دروازے چیچرا چوں بھاؤ تے اج کاوڑ کے آیا کھڑا خیر ہوئے انہوں بہن تو بھی صدقے جائیے جن گھر والے کی عزت محفوظ ہوندی ہے انہیں اپنے گھر والے نے آخیا بھیا میرا ہے کلمہ میں ہی پڑھیا ہے کلمہ تو ہی پڑھیا ہے تو اندر بڑھ جا جڑی مار کھا دی میں مار کھا رہی ساں جو تیری موجودگی تینوں مارے تو میرا جیونا کون تو کس بہن پھرا گھر والے نے لکا دیتا استاد نے لکا دیتا حضرت عبدالرحمن بن عوف قرآن پہ پڑھائی تھے انہوں نے لکا دیتا جناب بہن نے روح چکو لیا عمر بن خطاب نے اپنی بہن دے وار پکڑ لے سٹ لیا جناب علی مارنا شروع کر دیتا انہیں ہاتھ نہیں اٹھایا انہیں کہا اپنے سکہ لالا جناب اخیر خامد بھی صبر نہ کر سکے وہ بھی آ گیا عمر بن خطاب نے انہوں بھی ماریا جناب ان باہر کھڑو کے نا قرآن سنی کھڑوتا باہر منہ کرتا میں لیکن قرآن میں پڑھی دا پیا اللہ کی آواز پڑھیا سو مار مار کے تھک گیا مڑ پوچھ دے بھی جو اوپر دے پیا میں تو سنا میں اتنا ماریا بہن بھی ہاتھ نہیں اٹھایا بنوئیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کائش ہے تو ان کی تصویر ہے نا آندا مینوں تو سنا ہو جناب علی لیکن اس بہن تو صدقے جائیے انہیں آخیا عمر وہ پاک ہے تو پلید وہ جڑا سی پڑھ دے پیا سی وہ پاک ہے تو پلید اے حق مارا کھا کے بھی حق دا ہوکا دے رہی ہے بہن کہ تو پلید ہے وہ پاک ہے پہلے کر غسل نہ جناب علی پھر تر جناب صاف کپڑے اپنے بھرا دے لیلا مڑ ساڈا استاد اسی تینوں قرآن سنائی سی واہ سونے تیری عظمت صدقے اللہ دا عمر فاروق جناب علی آ گئے اللہ دا قرآن سنایا گیا عمر فاروق اٹھ کھڑوتے بہن نو آندا مہربانی فرما میرے ہتھاں کڑیاں بالا میرے پیراں کڑیاں بالا بیڑیاں پا کے مینوں کملی والے دی بار گج لے چل ویرا انج کیوں انہیں کہا میں کیڑا بدبختاں اندے قرآن میں جتنی تفسیر ہے انہیں میرا نو کھڑا کر دیتا ہے میں تلوار لے کے انہوں ختم کرنا ہوندا پیا سوں میں جویں روب گار ہوندا سوں او میں عاجز بن کے جانا چاہنا اللہ کرے مینوں گناہ معاف ہو جائے اللہ 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 مینوں سونے سردار دے لے چلو میرے ہاتھ بیڑیاں پا کے تے مینوں مار دے لے چلو اللہ اللہ سن نبی پاک دی بارگاہ جناب علی عمر خطاب آ گئے ابو بکر صدیق نے آخیا سونے عمر آندا پیا فرمایا ویکھ کس حال وچ آندا پیا مہربانی فرماؤ سرکار نے کلمہ پڑھایا نماز کا ٹائم ہو گیا سرکار نے ملان نو آخیا اندر وڑ کے اذان پڑھ وہ کافر باہر نہ پڑھن دے دے او بھائیو اپنی قسمت تے ناز کرو اپنی اذاناں تے آزاد ہے اپنی مسیتاں تے آزاد ہے
اپنے بال تے عذاب رہنا نہیں، اپنے ویڑے تے عذاب رہنا۔ وہ دور ویکھو جدو کافراں تو ڈردے ہویا اجے اذان اندر پڑھن دا حکم ہا۔ عمر فاروق نے عرض کی تھی حضور آپ سچے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سچے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا مہربانی فرما یہ عمر کفر سے آوے تیرے وٹامن واسطے آ جاوے، یہ عمر کلمہ پڑھ کے عمر اندر بڑے عمر کی غیرت گوارا نہیں کرنی، آج تو بعد اذان اسی دبائے اسی آج تو بعد بانگ اسی دبائے اسی۔ تو عمر فاروق کے کاٹھی تلوار لے لی، ایک کاتویں نبی پاک نے لکھ قرآن نو لے لیا جناب علی۔ ابو جہل لگو تھے آپ ٹوڑ گیا، وہ تو انتظار پہ کردا ابو صاحب اٹھ دینا پوسی انہیں جناب محمد سر لے کے ہوندا ہے، وہ اپنا سر دے کے آیا کھڑوتا، وہ بوہا کھڑکایا تھا کہ ابو جہل آ جا، یا قرآن نو ماننا یا تلوار نو ماننا۔ لیکن جدو سونا عمر جناب اللہ کریم نے مہربانی فرمائی مسلمان ہو گئے، پھر ابو جہل نو مکے طاقت نہیں ہوئی جناب علی کے کدے سامنے آ کے دعویٰ بولے آ۔ جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واہ سونے تیری عظمت صدقے اوسط کے جائیے جناب سونے نبی پاک صاحب الاولاد کا ذکر ولا اور ولا ہے جناب سرکار نے 13 سال مکے زندگی وچ گزارے۔ مکی زندگی گزارن تو بعد جناب اللہ کریم دا حکم ہو گیا سونیا ہن مکے نو چھڑ دے، کئی گلیاں ہور بھی تیرے قدماں نو کسدیاں پیاں نے۔ مکے دی زندگی وچ جدوں سن نبی پاک نے 40 سال گزارن تو بعد جناب دسیا میں نبیاں قدم رکھیا، مکے دیاں گلیاں نو بھی سرور آ گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں شہر دی قسم یا اللہ تاں قسم اٹھائی تیرا مکہ ہے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں آوے زم فرمایا نا نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اپنے قدمہ نال ٹریا میں تو تاں قسمہ چیندا، میں تے تاں قسمہ چیندا پیا جناب علی۔ اللہ 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 واہ سونیا تیری قسم عظمت تو صدقے اللہ اللہ اللہ۔ میرے سونیا محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا آواں، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے۔ اللہ اللہ واہ سونیا تیری عظمت تو صدقے جناب علی۔ میرے دوست بڑے مقدراں والے ہو کہ مہینہ 11ویں والے دا ذکر بڑے سن دے پر 11ویں والے دا فیض ہے پر سارے ہیں تے گیلانی بادشاہ انہوں دی اولاد جو اپنی سرپرستی فرما رہے ہیں کہ آؤ حضور شہر پاک دا فرمائش ہوئی اگے میاں میں آکھنا پاؤں ہے ویچ گلنا ساریاں آ جاندیاں نے، حضور شریف کو قوال پہ قوالی کر دیا نا جناب علی، تو ایک بلی ویچ نیند رہا گیا، وہ جو خوشی آسا کیا میاں کو بلد شاہ دا کلام سناؤ، انہاں کیا سی ہوں تو تم دے اور اٹھ کے لچن لگ بے میں کہنے پہ رائے گی شیرن پاک دا کلام تو میں کے بھی سنایا جی مزید سننا چاہتے ہو تو حضور شیرن پاک پہ فرمائے جانے زال ذکر تیرے دی کیا جڑا ذکر سنے آپ کیتا ہے زال ذکر تیرے دی لگی پریت چلو کی جدوں الست فرمایا ہوئی مست تدوکی جا کے شوق پرانے ناہی گلے اجوکی دھولا غیر کی جانن بجھی رمزی انوکھی ایسے نارا کام دا پناہ کھانن دے جڑے پھر سبحان اللہ دوچی چاک حال ذکر تیرے دی لگی بریت جدو کی جدوں لست فرمایا ہوئی مست تدو کی جا کے شوق پرانے ناہی گلے اجو کی ڈھولا غیر کی جانن بجھی رمزی انوکھی۔ پھر سنیے
دیا صورتوں والے اکھاں کھولے ہو جاندے. سید پی ندیم حسین شاہ صاحب مہربانی فرما رہے ہیں اس علاقے نو مسامن والا تصرف حسین گیلانی اللہ نے قبر تے کروڑ حرامتا فرمائے. ایسیاں صورتاں اکھاں کھولے ہو جاندیاں نے. اللہ اللہ دکھیاں دے دکھ ونڈن والے ویلی تے بشرن پاک ورگے چپ نہیں رہ سکتے. آندے نے دال دل دیاں گلاں تینوں کھول سناواں رڑدی وچ پردیساں کنجاں وانگ کرلاواں گوشے بیٹھے ہکلی اے رو رو نیر وہاواں لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پر چاواں. آؤ رل کے مانگ لئیے غوث پاک دے در تو ولیاں دے ولی اے ابن علی ولیاں دے ولی اے ابن علی پاؤ جھولی خیر فقیرانو حسنین دا صدقہ ہے غوث پیا حسنین دا صدقہ اے غوث پیا کرو معاف ساڈیاں تقصیرانو ولیاں دے ولی اے ابن علی اے مشکل ٹل جا دل نالا اے مشکل ٹل جا دل نالا ہن ویلائی تیرے ٹلنے دا نہیں تے منہ کر کے بغداد ولے نہیں تے منہ کر کے بغداد ولے صد مار دیاں گے میرانو ولیاں دے ولی اے ابن علی پاؤ جھولی خیر فقیرانو حسنین دا صدقہ سے بیا. اللہ کریم میرا ذکر کرنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دیے قبول و منظور فرمائے. اے جنہیں اللہ پاک نے سیدہ صدقہ اے بیڑ نو سجایا خدا تعالیٰ رہ کرے انہیں سجدے رہو. اللہ کریم زندہ رکھے اسلام تے موت آوے ایمان تے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى أصحابه وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم. یا حضور کا منظور میرے اللہ تیرے محبوب کریم نے شخص و سنا لا کر ادا کر سکتے تیری رحمت نال تیری توفیق نال چند گھڑیاں کی حاضری ہوئی میرے مالک قبول منظور فرما. جتنا کچھ لنگر نیاز جو پیش کیتا گیا سکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. کملی والے آقا کریم گنج پاک دا صدقہ آدم علیہ السلام تو لے کے یا اللہ پاک عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی صحابی تابعی تبع تابعین سرکار دے والدین طیبین محبوب دے ازواج مطہرات شہیدان کربلا شہدائے بدر احد 12 امام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب درواہ مقصن پہنچا. سن نبی پاک دا وسیلہ کر کے اولیاء اعظام بزرگان دین خاندان عالیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ اویسیہ نشائیہ صابریہ بالخصوص حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی خود سر اور عزیز دی پاک بارگاہ پیش کرنے کملی والے آقا کریم نجباد اسد کا ماسٹر والد صاحب دے والدین درون و ثواب بنے فرما. جتنے مسلمان اس پنڈ نال تعلق رکھن والے فوت ہو چکن سب درون و ثواب بنے فرما. اپنی رحمت نال گناہگاروں کی بخشش فرما نیک درجہ بلند فرما. میرے اللہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ پاک شہیدان دے ذکر دا صدقہ شہیدان دی موجودگی دا صدقہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما پریشانیاں دور فرما مشکلاں آسان فرما. یا اللہ پاک نبی پاک دی آمد ویلے اس وقت